تارکین وطن پاکستانیوں کے اہل رائے اشخاص میرے ساتھ موجود ہیں جن کی بات کو کمیونٹی کے اندر سنا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسپین حکومت نے جو فلسطین کے مسئلہ پر ایک واضح موقف لیا ہے اس کی ہر جگہ پر تحسین کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح تو کسی اسلامی ملک نے بھی کھل کر بات نہیں کی جس طرح اسپین نے کی ہے۔ تو آئیے ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پاک فیڈریشن اسپین کے صدر ثاقب طاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اسپین کا جو موقف ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت پیدرو سانچیز جو پریزیڈنٹ ہیں اسپین کے، انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے جاندار موقف ہے، اور اس وقت بیلجیم اور اسپین کا یونیک موقف ہے کہ فوری طور پر جنگ بند کی جائے اور دو ریاستی فوری طور پر حل کیا جائے۔ تو اس پر یہ بات انہوں نے فلسطین کے اندر جا کر یہ بات کی ہے، اسرائیل کے پاس جا کر۔ تو اسرائیل اس پر ظاہر ہے بڑا وہ ناراض بھی ہے، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے موقف پر قائم ہے، جس پر ہمیں بہت خوشی ہے کہ جس طرح پہلے مسٹر ساپاتیرو نے عراق سے فوجیں واپس بلائی تھیں، آج پھر انہوں نے اس تاریخ کو دہرایا ہے، اور اس وقت جب اسلامی ملکوں سے بھی کوئی نہیں بول رہا، یہ آپس میں میٹنگ کھیل رہے ہیں لیکن کوئی جاندار موقف سامنے نہیں آ رہا تھا، تو اس جو مور سکوت کو توڑا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کر کے پاکستانی جو ہم اسپین میں بستے ہیں، ہم پریزیڈنٹ پر فخر کر رہے ہیں۔ جی آپ نے سنا کہ چودھری ثاقب طاہر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اسپین کے جو پریزیڈنٹ ہے پیدرو سانچیز پر ان کے جو موقف ہے اس پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اقبال چودھری صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنا واضح موقف ہونے کے بعد اسرائیل کی ناراضگی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کی ناراضگی کے حوالے سے اگر فکر مند ہونا ہوتا تو پیدرو سانچیز کو ہونا ہوتا۔ اس سے پہلے ایوو نے جو ہماری نائب صدر تھی جب یہ نئی حکومت نہیں بنی تھی، تو ان کا بھی موقف جاندار تھا۔ اسپین ایک آزاد جمہوری ریاست ہونے کے ناطے سب سے زیادہ انسانیت کی فلاح، تحفظ اور جو عالمی قوانین ہیں ان کے حوالے سے بات کرتی ہے، اور جو انہوں نے فلسطین کی سرزمین پہ بیٹھ کے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اسرائیل کی سرزمین پر بیٹھ کے جو کہ قابض ہیں، وہ ان کی سرزمین نہیں ہے، وہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، اس نیتن یاہو کے سامنے کہا ہے کہ ہم حماس کے حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ بھی سنگین خلاف ورزی ہے عالمی قوانین کی، بین الاقوامی قوانین میں جنگ کے بھی کچھ قوانین ہیں، اسکولوں، ہسپتالوں، مسجدوں، مدرسوں اور بے گناہ عوام پر جس طرح بم برسائے گئے ہیں، یہ شاید موجودہ دور کی سب سے کبھی ترین حرکت ہے، اور جس طرح ساؤتھ افریقہ اس کو لے کے گیا ہے عالمی عدالت انصاف میں، یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ مسلمان ممالک بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں تو ساؤتھ افریقہ کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے جائیں، بیلجیم اور اسپین کھڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اور یہ خود اسرائیل کے مفاد میں ہے اور امن پسند اسرائیلی عوام کے مفاد میں ہے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ دونوں قوموں کو آزادانہ ریاستیں دو، جس طرح فارمولہ بنایا جا رہا ہے، گو کہ اس میں فلسطینی خسارے میں رہیں گے، لیکن دو ریاستی حل ہی موجودہ دور کا بہترین حل ہے، ورنہ شاید اسرائیل کے لیے بہت سارا خسارہ ہوگا اور بہت سارا نقصان ہوگا۔ دو ریاستی جو حل پیدرو سانچیز کہہ رہے ہیں کہ آزاد فلسطین ہو اور ایک آزاد اسرائیلی ہی اس خطے میں امن کی ضمانت دے سکتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا واضح ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس وقت پاکستان کے قیام کے بعد فلسطین کے اپنی پالیسی جو تھی واضح کی تھی، تو اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس اور جس کا وہ دارالخلافہ ہوگا، اس فلسطینی ریاست کا قیام ہی پاکستان کی پالیسی ہے اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ اور اس دور میں جب بے شمار جگہوں پہ بے شمار تنازعات سر اٹھا چکے ہیں، تو یہی ایک حل ہے جس کی اسپینش پریزیڈنٹ پیدرو سانچیز نے اور اسپینش عوام نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے، اور بر اعظم یورپ میں رہ کر آپ ایک ایسی پالیسی کو فالو کریں اور آپ اس کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اسپینش عوام کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھیں،
جبکہ ایسے وقت میں افسوسناک طور پہ پاکستان جیسے ملک میں ایک کرکٹر اعظم خان کے بیٹ پر فلسطین کا جھنڈا لگانے سے اس کو بین کر دیا جائے، اس پہ جرمانہ عائد کر دیا جائے، تو اس دور میں اسپین میں، یورپ میں گھر گھر میں نے فلسطین کے جھنڈے دیکھے ہیں. یہاں پہ بے شمار پارک ہیں جہاں پہ جو آفیشلی ان کی یہاں کی یونین کونسل ہوتی ہے یونتامنتو، اس نے باقاعدہ وہ پرچم فلسطین کے لگائے ہیں اور اپنی عوام کو یہ اس اظہار رائے کی کھلی آزادی دی ہے کہ جہاں پہ دل کرے جب دل کرے آپ فلسطین کے لیے اجتماع کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے اسرائیل کے لیے بھی کیا تو اسے بھی آزادی دی گئی ہے. اور وہاں پہ جانا اس دور میں جب کہ بڑے بڑے رہنما تل ابیب میں جا کر اپنا سر جھکا رہے ہیں یہودیت کے سامنے، اس دور میں رفح کی پٹی پہ جانا پیدرو سانچیز کا ایز اے اسپینش پرائم منسٹر کے اور ان کے ہمراہ بیلجیم کے وزیر اعظم کا میرے خیال سے کہ انتہائی جرأت مندانہ، دلیرانہ اور بہادرانہ موقف ہے. اور ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ کوئی مسلمان سپہ سالار ماضی میں کھڑا ہوتا تھا جس کا آج قحط ہے، جس کا آج فقدان ہے. اور ہم یورپ میں بسنے والے مسلمان ان کی اس پالیسی پر انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ عیسائی ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایک انسانیت کا دفاع کر رہے ہیں. کسی مذہب کی انہوں نے تفریق اور تمیز ختم کر دی ہے، صرف غزہ میں جو انسانیت کے خلاف وحشت اور بربریت ناچ رہی ہے اس کے خلاف سی سپلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. سب سے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یورپین یونین ایز اے یورپین یونین یعنی پورے 27 ممالک فلسطین کو تسلیم کریں تو بہت خوب، اگر وہ نہ کریں تو اسپین اکیلے بھی فلسطین کو تسلیم کرے گا. جی، آپ نے چوہدری ثاقب طاہر، محمد اقبال چوہدری اور راجہ ضیاء صدیق کی گفتگو سنی، نہایت پر امید گفتگو، جس میں میرے تمام ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بطور مسلمان حکمران کے، ریاست کے اس طرح سٹینڈ نہیں لے سکتے تو کم سے کم جو ساؤتھ افریقہ نے اور اسپین نے سٹینڈ لیا ہے اس کے پیچھے تو کھڑے ہو سکتے ہیں. قمر فاروق، سما نیوز، بارسلونا، اسپین.